شروع ہوا ہے۔ سفر کے مہینے میں کچھ چیزیں ہمارے مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں جو ہمارے عقیدے اور ایمان اور توحید کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تاکہ دنیا کے اندر لِتُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ نے کہا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے، اور کتاب انزلناہ، اور اللہ نے فرمایا یہ کتاب آپ کو جو نازل کی گئی ہے اس کا مقصد یہ کہ آدمی کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے، تاریکیوں سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، توہمات سے اور برے بدشگونی سے، ہر چیز سے نکال کر خالص ایمان والا، اللہ والا، اور اللہ پر یقین اور توکل رکھنے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ نے بنانے کے لیے قرآن کو بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور اس قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین جب پیدا کیا تو اسی وقت 12 مہینے سال کے بنائے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مسلسل اور ایک رجب کا مہینہ، تو 3 مہینے مسلسل۔ اس کے بعد آتا ہے محرم کے بعد سفر کا مہینہ، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دوسرا مہینہ ہے۔ یہ دوسرا مہینہ عرب کے اندر 3 مہینے حرمت والے مسلسل گزرنے کے بعد سفر کا مہینہ آتا، تو سفر کا معنی یہ ہے کہ نکل جانا باہر نکلنے کو سفر کہتے ہیں۔ 3 مہینے وہ لوگ جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے، چوری ڈاکہ اور دنگا فساد نہیں کرتے تھے، کیوں؟ حرمت والے مہینے احترام کرتے تھے۔ اور جب سفر کا مہینہ آتا تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل جاتے، بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے اور اس طرح لوٹ کھسوٹ کرنے والے اور دنگا فساد کرنے والے لوگ باہر نکل جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو سفر کا مہینہ رکھا، جس کا معنی نکل جانا ہے۔ اور اس کا ایک اور معنی یہ ہے، سفر کے معنی صفر یعنی پیلے پن کو کہتے ہیں۔ اور اس مہینے میں ایک وجہ تسمیہ اس کی ہے کہ یرقان کی بیماری جو انسان کو پیلا کر دیتی ہے، آنکھوں میں پیلا ہو گیا، پورا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، تو یرقان کی بیماری کو صفر کہتے ہیں، سفر کہتے ہیں۔ تو اس لیے بھی اس کا مہینہ، اور اس میں یہ کہ سفر ایک بیماری ہے، جیسا کہ امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے، اور اس کے اندر سفر کے معنی ہے پیٹ میں کیڑا ہوتا ہے سانپ کی طرح، اور یہ کیڑا انسان کو بیمار کر دیتا ہے اور انسان کو مار دیتا ہے، تو اس لیے اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ تو سفر کا مہینہ کئی ایک وجہ سے جیسا کہ آپ کو بتایا، لیکن اصل معنی جو کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عرب کے لوگ یہ 3 مہینے حرمت والے، حج کا مہینہ، محرم کا مہینہ گزرنے کے بعد اپنے گھروں سے لوٹ کھسوٹ کرنے اور کاروبار کرنے یا ایک لوٹنے کے لیے نکل جاتے، چوریاں کرنے کے لیے نکل جاتے، اور جب نکل جاتے باہر تو ظاہر بات ہے چور، ڈاکو اور جتنے بھی رہزن ہیں، یہ لوگ جب لوٹتے ہیں تو مارتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تو اس لیے بھی یہ مہینہ ان کے لیے کہتے ہیں برا مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے۔ کیوں؟ لوگ قتل کرتے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، تو آپس میں خون خرابہ ہوتا ہے، تو بولتے یہ مہینہ ہمارے لیے نحوست والا مہینہ ہے۔ تو اس لیے زمانے جاہلیت میں یہ تمام غلط عقائد، توہمات، بدشگون والے جتنے چیزیں تھیں، اسلام نے اس کو ختم کرنے کے لیے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا دین حق کے ذریعے تاکہ پوری دنیا کے دینوں پر غالب کرے ہر طرح کی برائیاں اور ہر طرح کے جو بھی شرک ہے، بدعات ہے، توہمات ہے، بت پرستی ہے اور مختلف برے خیالات ہیں، سب نکال دیں۔ ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی عقیدہ ہے، ایک اللہ عز و جل کی زمین پر کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی 12 مہینے کا ذکر کرنے کے بعد، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ جب سفر کا مہینہ آتا
تو اپنی طرف سے بدل دیتے تھے. محرم کے مہینے کو آگے کر دیتے اور سفر کے مہینے کو بعد میں, اور بعد سے آگے پیچھے ایک مہینے کو الٹا سیدھا کر دیتے. اعلان کر دیتے لوگوں میں یہ سفر کا مہینہ نہیں ہوگا, یہ محرم کا ہوگا, ہم اس کے بعد والا مہینے کو سفر بنا لیں گے. تو اللہ نے فرمایا, اللہ نے جو مقرر کیا مہینے, 12 مہینے اپنے نام سے اللہ نے بتایا, تو یہ الٹ پلٹ کرنا, آگے پیچھے کرنا, یہ زیادہ ہے کفر کے اندر. یعنی کافر تو کافر ہے مگر کفر کے اندر اور زیادتی ہے. اس طرح سے مہینوں کو بدلنا اللہ نے منع فرما دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے, لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. لا عدوہ, لوگوں آپس میں چھوت چھات, بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے. ایک دوسرے کو جو بیماری لگتی ہے, جیسا کہ کورونا کے موقع پر کہا گیا, لیکن جو علاج کرنے والے, گھر کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں, بہت سارے انہوں نے کیا, ان کو لگی نہیں بیماری, انہوں نے مارا نہیں. تو اسی طرح مختلف بیماریاں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیماری دوسروں کو اٹیچ ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے. یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے, غلط ہے کہ ایک دوسرے کو چھوت چھات ہوتی ہے, نہیں جانا چاہیے. جیسا کہ یہاں بد عقیدہ کے لوگوں کے اندر بھئی جچہ ہے, زچگی کے بعد میں اس کے گھر میں نہیں جانا, چھوت چھات ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ رجب کے کنڈے مناتے ہیں تو بولے یہاں پر مرد نہیں آنا, یہاں صرف عورتیں آئیں گی. ایسے مختلف باطل عقائد ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ سب غلط ہے, باطل ہے. اور ولا طیرۃ, بدشگونی لینا, جیسا کہ اگر کوئی آدمی سفر پر جاتا ہے, راستے میں کالی بلی آ گئی, کالا کتا آ گیا, گھر پہ کوا پکارا, بولے آج کا دن کچھ گڑبڑ ہو جائے گی, اب سفر نہیں کرے گا, یا کام شروع کرنا ہے تو بولا یہ سفر کا مہینہ, اس مہینے میں کام نہیں کرنا ہے. جیسے محرم کا مہینہ آیا تو بولی یہ شہادت کا مہینہ ہے. تو اس طرح سے اسلام نے تمام قسم کی باطل چیزوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے بھیجا, مگر مسلمانوں نے, شیطان نے پھر ہم کو دوبارہ کفر والے, شرک والے, توہمات والے, بدشگونی والے اور برے خیالات, برے عقائد ہمارے اندر پیدا کر دیا. کیونکہ شیطان نے یہ فرمایا, قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. شیطان نے کہا میں ان کو بھٹکاؤں گا, ان کو سبز باغ دکھاؤں گا, درگاہ پہ جاؤ تو فائدہ ہوتا ہے, فاتحہ دلا تو فائدہ ہوتا ہے, 11ویں دلا تو مال میں برکت ہوتی ہے, اور بابا کو چڑھاؤ تو یہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے سبز باغ دکھایا اور ان کو غلط باتوں کا حکم دیا. یہ جانوروں کے کان کاٹتے ہیں اور نذرانے درگاہوں پہ باباؤں کے نام پر یا مردوں کے نام پر بکرے کاٹتے ہیں, اور یہ تمام باطل چیزیں اسلام مٹانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا, مگر شیطان نے وعدے کے مطابق ان مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو دوبارہ بھٹکا دیا. تو دوستو آج ہمیں صحیح عقیدے کی طرف لوٹ کر آنا ہے. کوئی چیز دنیا کے اندر بری نہیں ہے. اور اسی طرح سے لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ, حامہ کہتے ہیں کہ اس کو الو پکارنا ہے یا روح آتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی میں نے فلاں کی روح کو دیکھا ہے, میں نے فلاں کی روح کو پکڑا ہے. اور یہ بابا قسم کے جو لوگ چور ڈاکو ہیں مسلمانوں میں, داڑھی والے, پگڑی والے لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں کی روح آئے گی, فلاں ہوگا. کوئی کسی کی روح دنیا میں نہیں آتی ہے. یہ جتنی بھی روح کی باتیں کرتے ہیں وہ سب شیطان ہے. شیطان انسان کا نام لے کر بتاتا ہے کہ میں آیا تھا. بولے جیسے آپ دیکھا ہوگا ہاتھ بھرتا ہے, درگاہ کے پاس ہاتھ بھرتا ہے, بولے شاید اس کے آنگ میں آ گئے. بولے کیا کر رہے, بولے یہ بول رہے وہ بول رہے. تو اس طرح سے تمام باطل چیزیں ہیں. ایک چھوٹا سا قصہ, حیدرآباد کے اندر ایک جھنڈا درگاہ تھی, اس کو بدلنا تھا. ایک صاحب نے کہا اس کو کیسے بدلنا, اس کو مٹانا کیسے. بولے صاحب پیسے لگیں گے. بولے کتنا لگے گا. بولے معلوم نہیں, وہ صاحب کو بلاتا ہوں. صاحب کو بلائے, کون, جو مزار والے درگاہ والے جو صاحب ہیں مجاور, ان کو بلایا اور بلا کے مجلس میں بیٹھا, خاص مجلس میں روم کے اندر. بولے اس کو ہٹانا ہے, یہ جھنڈا والا جو
فاتحہ ہوتی ہے، یہاں ہٹانا عرس ہوتا ہے، بولے ہٹانا ہے اس کو، بولے ہو جائے گا صاحب لیکن پیسے لگیں گے، بولے کتنے لگیں گے، بولے 2.5 لاکھ لگیں گے. بات ہوتے ہوتے 1.5 لاکھ میں بات ٹوٹی. اب وہ کیا ہوا، صاحب کے جو مجاور تھا اس کے آنکھ میں صاحب آ گئے، اس کے سامنے ایکٹنگ دیکھی آپ، آنکھ میں ان کے وہ درگاہ والے صاحب آ گئے اور وہ اب پورے محلے والے جمع ہو گئے. بولے ان کے آنکھ میں صاحب آ گئے. بولا صاحب نے حکم دیا ہے کہ مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، ہماری درگاہ کو نکال کے وہاں رکھ دیا جائے، ہماری درگاہ کو نکال کے وہاں رکھ دیا جائے، یہاں پر وہاں بھی آ گئے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. تو صاحب پھر کیا تھا، پھر تاشے بازے کے ساتھ میں پوری درگاہ یہاں سے وہاں منتقل ہو گئی. تو یہ 2.5 لاکھ کا معاملہ تھا، 1.5 لاکھ میں ٹوٹ گیا. تو انہوں نے کہا جان چھٹی، گھر کے بازو میں شرک ہوا اڈا تھا تو انہوں نے مٹا دیا. پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ دین نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو دین الو بنا کر عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں، عورتوں کو بلا بلا کے شیطان جتنے بھی گھروں میں لگتے ہیں وہ سب درگاہوں سے لگتے ہیں. تو بتانا یہ تھا کہ اسلام نے یہ کہا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا ہامہ، ہامہ کے معنی الو پکارا، یا ایک تیرے گھر پہ الو پکارے، یا ایک کہ بھئی بدرو آئی تھی، فلاں کی روح آئی تھی، یہ سب باطل چیزیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا ہامۃ ولا سفر، اللہ کے نبی نے کہا سفر کا مہینہ یہ کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے. برائی تو خود آپ کی اپنی ہے، اپنے ہاتھوں سے برائی کرتے ہو اور کہتے ہو بھئی یہ مہینہ خراب ہے، میری قسمت خراب ہے، میرا وقت اچھا نہیں گزر رہا ہے، یہ تمام باطل چیزیں ہیں. تو میرے دوستو، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جتنے بھی باطل عقیدے اور باطل اقوال تھے اللہ کے نبی نے سب کو مٹا دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت کے جتنی چیزیں تھی اللہ رب العالمین نے اس دین حق کے ذریعے، توحید کے ذریعے، ایمان اور عقیدے کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا سے تمام باطل چیزوں کو ایمان والوں کے اندر مٹا دیا. مگر یہ ایمان والے آج پھر دوبارہ انہی چیزوں میں چلے گئے جو کافروں کے پاس موجود ہے. آج بھی وہ باطل چیزیں موجود ہیں کافروں کے پاس میں، اور وہی چیزیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. اور اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی بھی مصیبت تمہارے زمین میں، تمہارے جانوں میں جو بھی تکلیف، مصیبت، آزمائش آتی ہے، اس کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. وہ جو اللہ نے فیصلہ کیا، کہیں زلزلے آ گئے، کہیں طوفان آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں بیماری آ گئی، کہیں کورونا آ گیا، لوگ مرتے اور برباد ہوتے، تباہی آ جاتی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے. اور اسی طرح سے میرے دوستو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اپنی نحوست کو خود آدمی بناتا ہے، آدمی خود اپنی نحوست کو بناتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا عرب کے لوگ لڑائی جھگڑے کرتے تو قتل بھی ہوتے، مارے جاتے تو بولتے ہمارے لیے وقت اچھا نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہارے بد اعمالیوں کی وجہ سے تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ تمہیں معاف کر دیتا ہے. سورہ شورى کے اندر اللہ نے فرمایا، ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون. اگر کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو آدمی کو یہ کہنا چاہیے یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. فائدہ ہو، نقصان ہو، بھلائی ہو، نوکری ملے، دولت ملے، فقیری آئے، جو بھی آتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. سورہ فصلت میں اللہ نے فرمایا جو آدمی نیک کام کرتا ہے تو نیکی کا بدلہ اس کے اپنے لیے نیک کام کرے گا، اور کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کی نحوست اسی کو ملنے والی ہے. آپ برائی کریں، آپ نماز چھوڑیں، آپ دین نہ سیکھیں، آپ دین سے بھاگیں، مسجدوں کو برباد کریں، مسجدوں کے دروازوں پہ آنا پسند نہ کریں، حی علی الصلاۃ کی آواز کو بولے کچھ بھی نہیں ہے، حی علی الفلاح، کامیابی اس گھر کے اندر اللہ نے رکھی ہے، مگر آپ کامیابی آپ کی دنیا کے اندر ہے، تو اس کا بدلہ آپ کو ملنا ہے. اللہ کی بے آواز لاٹھی آج نہیں تو کل آپ کی زندگی میں پڑے گی، اور یہی نحوست ہے آپ کی جو آپ نے خود کمایا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا برا نہیں کرتا، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کا برا نہیں کرتے،
مگر بچہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ماں باپ اچھا سلوک نہیں کرتے تو خود برا ہوتا ہے، تو دوست دینا حالات کو، وقت کو، اللہ کو، یہ تمام چیزیں خود اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت میں فرمایا۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین میں، سمندر میں، فضاؤں میں ہر جگہ فساد پھیل گیا ہے۔ یہ سب تمہارے بد کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ خود آپ نے بنایا ہے۔ نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ آیت جیسا کہ آپ نے دیکھا سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کو حدیث میں بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ بولے کیا برا وقت آ گیا ہے، اور بولے وقت بڑا برا چل رہا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ زمانے کو برا بھلا کہنا اللہ کو برا بھلا کہنا ہے۔ بیدِ الامر، دنیا کے وقت کا بدلنا، حالات کا بدلنا، سب کچھ بدلنا میرے ہاتھ میں ہے۔ یقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو بنانے والا، بدلنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی وقت کو، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس نے برا بھلا کہا۔ تو اس طرح سے میرے دوستو آج بہت زیادہ لوگوں کی زبانوں پر آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ نحوست والا وقت کہنا اور اس کے اندر برا کا سمجھنا، یہ توکل اور ایمان کے خلاف ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ۔ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے لڑکے، اگر پوری دنیا جمع ہو جائے، سب مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے، ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو آپ کے مقدر میں فائدہ رکھا ہے وہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، آپ ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ اللہ نے جو تمہارے مقدر میں نقصان لکھا ہے تو وہ نقصان ہوگا۔ تو اس طرح سے میرے دوستو یہ ہماری توحید کے خلاف ہے، توکل کے خلاف ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 70,000 بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگوں نے کہا یہ کون آدمی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے 4 صفات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ولا یسترقون، یہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کراتے۔ بولے یہاں بولا حضرت ذرا دم کرو، حضرت ذرا دم کرو، میں بیمار ہوں، کیا ہو گیا بھائی؟ نہ ذرا دم کر کے پھونکو۔ دم کرانا، پھونکنا، جھاڑ پھونک کرانا یہ نہیں کراتے۔ دوسری صفت ولا یکتؤون، اور یہ داب کر علاج نہیں کرتے، پیتل تانبے کے ذریعے جلا کر علاج کرتے، بولے یہ مومن نہیں کرتا۔ اور تیسری چیز صفت بتائی ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے۔ کسی بھی چیز میں بدشگون لینا، اپشگون لینا اور اس کو برا بھلا کہنا، بلی آئے، کتا آئے، گدھا آئے، کوا پکارے، الو پکارے، کوئی مر جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، بولے یہ شادی کی رات میں اس کا یہ ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، بولے یہ نحوست والی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، بولے باپ کو کھا گیا۔ اور اسی طرح بولے ماں مر گئی، بولے ماں کو کھا گیا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو ٹھوک دیتے ہیں، منہ میں چبایا وہ کہہ دیتے ہیں، یہ حرام ہے، بدعقیدگی ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، بدشگونی لینا اسلام میں حرام ہے۔ کوئی بھی چیز ابشگون نہیں ہے، سب اچھا شگون ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر وقت کو ایک ہی جیسا بنایا، ہر وقت کو ایک ہی جیسا بنایا۔ بعض اوقات کو برکت والا بنایا، جیسے جمعہ کا دن ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اور حج کا وقت ہے، حرمت والے مہینے ہیں، برکت والے ہیں، اسپیشل آفر دیا اللہ نے۔ تو اس کے علاوہ برائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے وعلی ربہم یتوکلون، اور جو چوتھی صفت ہے جو جنت میں بغیر حساب، بغیر عذاب کے داخل ہوں گے، اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں گے۔ یہ تعویذ گنڈا، یہ بدشگونی لینا، یہ سارے خبر والے، یہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ میرے دوستو ایمان نہ ہونے، جہالت کی وجہ سے، قرآن سنت کی تعلیم کو نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن کا نہ علم ہم نشر نہیں کرتے، دعوت کا کام نہیں کرتے، توحید کا کام نہیں کرتے، لوگوں میں جہالت کتنی زیادہ ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔
آٹو والے سے میں نے کہا یہ اجمیر کی درگاہ یہاں سے نکال دے، یہی بنگلور کے اندر اجمیر کا فوٹو لگا. بولے یار کیوں لگایا اس کو؟ بولے یہی ہمیں بچاتا ہے، یہی ہمیں روزی دیتا ہے، یہی ہمیں پالتا ہے. میں نے کہا اللہ تجھے پالتا ہے، تیرا نام کیا؟ بولا سید ہاشم فلاں. میں نے کہا سید ہے، لعنت ہو تیرے سید ہونے پر. نبی کا نام، نبی کا خاندان اپنے آپ کو کہتا ہے اور کہتا کہ اجمیر والے درگاہ بجائے. کیسا عقیدہ لوگوں نے بنا کے رکھا ہے. تو اس طرح سے توہمات والا دین بن گیا ہے ہمارا. اور اسی طرح سے میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من ردت الطیرۃ من شیء، جس نے کسی کام کو برے شگون کی وجہ سے نہیں کیا واپس آ گیا تو اس نے شرک کیا. اور اسی طرح دیکھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ. تو اس طرح سے میرے دوستو بدشگونی کافروں کا کام ہے. غیر مسلم کافر جو ایمان نہیں آخرت پر، ایمان نہیں اللہ پر، ایمان نہیں دین پر، حلال و حرام ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو ان لوگوں کے پاس بدشگونی ان کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. یہ موسیٰ علیہ السلام کی کافر جو قوم تھی فرعون، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے آنے کی وجہ سے ہم بدشگونی لیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے خاندان میں بگاڑ آ گیا. سیم آج کوئی آدمی توحید والا ہوتا ہے، قرآن و سنت والا ہوتا ہے، قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، تو بولے اس کی وجہ سے خاندان میں بگاڑ آ گیا، بھائی بھائی میں پھوٹ آ گیا. پردے کا اہتمام کرو تو بولیں گے ارے تیری بیوی کوئی حور ہے کیا، کوئی انارکلی ہے تو پردہ کراتا ہے، ارے کالی کلوٹی کو کیوں پردہ کراتا ہے، ارے کیوں ایسا کرتا. ماں بولتی ہے، ساس بولتی ہے. تو میرے دوستو ایسا دین پر عمل کرنے کو آج بھی لوگ بدشگونی لیتے ہیں. بولے پتہ نہیں کہاں جا کے آتا ہے اور اس کا عقیدہ بدل گیا، اخلاق بدل گئے، برا ہو گیا. قرآن و سنت پر عمل کرنا آج بھی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. تو میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا آپ کی وجہ سے ہمارے یہاں بدشگونی ہے. اور سمود علیہ السلام، سمود قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے کہا قالوا طیرنا بهم قالوا طیرنا بک وبال، کہا کہ ہم آپ سے اور آپ کے پاس جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کی وجہ سے ہم بدشگونی لیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے سورہ نمل میں فرمایا. اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جان نشینوں کو انطاکیہ جو روم ادھر کے علاقے یوروپ کے دعوت دینے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا، تو انہوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولمسنکم منا عذاب علیم. سورہ یاسین آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، تمہاری آنے کی وجہ سے پورا سوسائٹی خراب ہو گئی ہے، اگر تم باز نہیں آؤ گے، دعوت کا کام نہیں چھوڑو گے، پتھروں سے مار کر سنسار کریں گے اور تم کو سخت عذاب ہم کو تم کو دیں گے. اس طرح لوگوں نے کہا. آج بھی وہی بات ہے، گھر سے نکال دیا، خاندان سے بیکاٹ کر دیا. اگر توحید کو اپناتا ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو لوگ نکال دیتے، بھائی نکال دیتے، ماں باپ نکال دیتے ہیں. تو میرے دوستو یہ سب ہمارے بد عقیدگی اور جہالت کی وجہ سے ہے. اسی طرح سے حضرت معاویہ بن حکم اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم زمانے جاہلیت میں بہت سارے ایسے کام کرتے تھے جو ہمارے لیے، کبھی کاہن کے پاس جاتے، فال کھولنے والے کے پاس، غیب کی بات بتانے والا. ایک گھر میں چوری ہو گئی تو چور کون ہے معلوم کرنے کے لیے وہاں گیا، اس نے لوٹا پھرا کے بتا دیا کہ فلاں آدمی چور ہے. اور جادو کرنے والے کے پاس جاتے اور اس کے پاس جا کے جادو کا توڑ جادو کرانا. یہ تمام اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی کہانت کرتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ کوئی آدمی کہانت کرتا ہے یعنی غیب کی باتیں بتاتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کا دین کا وہ کافر ہو گیا. اور کسی نے کہانت کی، کہانت کرائی، جادو کیا یا جادو کرایا، وہ سب انسان کافر ہے. ایمان والے نہیں کرتے ایسے. تو ہمارا ایمان اللہ پر، ہمارا عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ پر. میرے دوستو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی بدشگونی
آتا ہے، برا خیال آتا ہے، لیکن آدمی اللہ پہ توکل کرے، آگے بڑھے تو وہ چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، اگر کسی نے اپنی کسی کام کو روک دیا، جیسا کہ اس مہینے کے اندر لوگ شادیاں نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، رشتے نہیں کرتے، اور بہت ساری چیزیں اس مہینے کے اندر نہیں کرتے، اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور اس مہینے کے اندر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر 9,20,000 بلائیں اس مہینے کے اندر نازل ہوتی ہیں، اور اسی مہینے میں 13 تیجی کا مہینہ اس کو کہتے ہیں۔ 13 تیجی کا مہینہ، یعنی اس 13 دن اس کے بڑے نحوست والے ہوتے ہیں، اور آخری چاشبے میں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ چنے ابال کر مختلف مٹھائی بنا کر بانٹتے ہیں، اور سیر و تفریح کے لیے گھاس ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے بدعقیدہ چیزیں بہت ساری ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اندر بدشگونی پائی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا شرک کیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا اگر ایسا گناہ ہو گیا تو کیا کرنا، ما کفارۃ ذالک، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہم لا خیر الا خیرک، یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک، اے اللہ دنیا میں کوئی بھلائی تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی بھی چیز بدشگون بری نہیں ہے جس کو تو اللہ برا بنا دے، جس کو اللہ تعالیٰ بدقسمت بنا دے، اور ولا الہ غیرک، اس دنیا کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ تو اس طرح سے یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب کسی آدمی کو اگر ایسا وہم آتا ہے، خیال آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اور دنیا کے اندر اللہ نے دن اور رات، مہینے اور سال اس لیے بنائے تاکہ ہم حساب کو رکھیں۔ مہینوں کے نام بھی اسی طرح دے، جیسے گھر کے اندر 5 آدمی تو 5 آدمی کے الگ الگ نام رکھتے ہیں تاکہ پہچان ہو، اور اسی طرح سے خاندان کا، خبیروں کا اللہ نے بنایا تاکہ پہچان کے لیے، کسی فضیلت کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی عمل اس کا پیچھے کر دے تو خاندان آگے نہیں بڑھتا، اگر کوئی آدمی کا عمل کسی کو پیچھے کر دے تو خاندان اس کو آگے نہیں بڑھاتا۔ یہ سید ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ صدیقی ہے، یہ عمری ہے، فلاں فلاں خاندان، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں اس کا صرف پہچان کے لیے ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر واضح کر دیا۔ تو اس طرح سے میرے دوستو، یہ مہینہ جیسا کہ لوگ بہت سارے آخری چاشبہ 13 تیجی کا مہینہ، اور یہاں کھچڑے پکاتے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری وقت میں بیمار ہوئے تھے، بیمار ہو کر پھر آپ صحت یاب ہوئے تو آپ تفریح کے لیے نکل گئے تھے۔ ارے اللہ کے نبی کے بعد اتنا وقت کہاں تھا جو سیر و تفریح کے لیے جائیں؟ آپ موج مستی کریں اور اللہ کے نبی کا نام دے دیں، آپ برائی کر لیں، آپ کی برائیاں آپ کو نقصان پہنچائیں، اور دے دیں دین کا نام، یہ کہ وقت برا ہے، مہینہ برا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے بد عقیدگی بہت ساری ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے، ایمان کامل، یہ توکل اللہ تعالیٰ پر ہمیں ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ دین کا، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی بلا علم کے کوئی کام نہیں ہوتا، بغیر ہنر کے کوئی آدمی کام میں آپ کو نہیں دیتا ہے۔ تو دین کے اندر بغیر کسی ایجوکیشن کے مسجد میں چلے آئے، ساری زندگی مسلمان ٹھوکتا رہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ کون سا مسلمان ہے؟ ارے مسلمان بغیر علم کے مسلمان نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہماری ہدایت، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم